عزیز ناظرین و سامعین الزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں کچھ علماء ایسے ہیں کہ جن کی عزت قدر ہر طبقے، ہر فکر اور ہر سوچ کے مسلمان کرتے ہیں، اور ان میں سے دو نام بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک مفتی منیب الرحمان صاحب اور دوسرا مفتی تقی عثمانی صاحب۔ خواہ کوئی شخص ان کے مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ان دونوں بزرگوں کی علم، متانت، حق گوئی، بے باکی، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جہاں بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہر مکتب فکر میں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اسے سنا، اور کئی لوگوں نے وہ ویڈیو میرے پاس بھیجی بھی اور فون کر کے بھی مجھے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ وہ ویڈیو پہلے سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر عرض کیے دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں اور بلکہ عالم اسلام کے بیشتر خطوں میں اس کو منایا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے دن کو، خاص طور پر 12 ربیع الاول کو، یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کا یوم ولادت ہے، اس لیے اس کو باقاعدہ عید کی شکل میں مناتے ہیں۔ اس میں عمارتوں پر چراغاں ہوتا ہے، اس میں جلوس نکالے جاتے ہیں، اس میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جگہ جگہ گلی گلی جلسے ہوتے ہیں۔ یہ سب کارروائی تو بے شک ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی خوشیاں منانے کے نتیجے میں کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب کبھی آتا ہے؟ جلوس بے شک نکال لیا عید میلاد النبی کے نام سے، تقریریں بے شک کر لی، اور عمارتوں پر چراغاں بھی کیا، بلکہ بعض ایسی باتیں کی جن کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔ بعض جگہوں پر یہ سننے میں آیا کہ روضہ اقدس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر اور اس کے گرد لوگ طواف کرتے، جس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ایک طرح سے شرکیہ رسم ہے، اور جس طرح چراغاں کرنے کے بعد اور روضہ اقدس کی شبیہ بنانے کے بعد جس طرح وہاں پر ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے، نعروں کا طوفان برپا کیا جاتا ہے، شور شغب کا، موسیقی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، موسیقی کے ساتھ، وہ موسیقی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا تھا، اس موسیقی کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ خواتین جن کی آواز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ تم اپنی آوازیں پست رکھا کرو، اور جن کے بارے میں بعض فقہاء کرام کا بلکہ ایک شریعت کا یہ موقف ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی آواز کو سننا غیر محرموں کے لیے لذت لینے کے لیے حرام ہے، لیکن وہ نعتیں پڑھ رہی ہے اور نعتیں پڑھ کر اس کو پھیلایا جا رہا ہے، لوگ اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور اس سارے ہنگامے میں یہ سوچنے والا کوئی ہے کہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات تھیں، آپ کی کچھ سنتیں تھیں، اور آپ اس دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کے نام پر میلے لگائے جائیں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو بھی عید نہ بنانا، میلہ نہ بنانا کہ وہاں پر میلہ لگاؤ۔ میلوں کو آپ نے منع فرمایا تھا، لیکن آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ دنیا کو، انسانیت کو ایک صحیح اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت تھی۔ وہ دعوت کہاں گئی؟ وہ ان میلے ٹھولوں میں کہاں گم ہو گئی؟ کتنے لوگ ہیں جو اس ربیع الاول کے مہینے میں یہ سوچتے ہوں کہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ تو آیا ہے، لیکن جس ذات کی ولادت کی بنا پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اس ذات کی تعلیمات میں سے کون سی تعلیم ایسی ہے جس پر عمل کر رہے ہیں، کون سی پر عمل نہیں کر رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم اس مہینے کے اندر یہ جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کر لیں۔ اس ویڈیو میں مفتی صاحب نے چند ایک باتیں کی ہیں۔ ایک تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر خطوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مناتے ہیں، اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ ان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت پاک کا ذکر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر ہوتا ہے، گلی گلی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن کیا ان سارے کاموں کے ہونے کے باوجود ان میلاد کی محفلوں کی وجہ سے کسی کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے؟ یہ پہلے آپ کے 3 پوائنٹ ہیں، باقی پوائنٹوں پہ میں عرض کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ وہ عید میلاد النبی جس کو ہر دور کے اندر صدیوں سے ہر خطے، ہر علاقے، ہر جگہ کے مسلمان
जमहूर उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाती आ रही है, तो उसको किस मुंह से आप नाजायज कहेंगे? नंबर 2, आप खुद फरमाते हैं कि इसके अंदर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, सीरत तैयबा का जिक्र होता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें बयान की जाती हैं। तो जिस चीज में, जिस महफिल में नबी की सीरत बयान हो, नबी की सुन्नतें बयान हो, नबी का तरीका जिक्र किया जाए, तो वो बुरी कैसे हो सकती है? तीसरी बात जो आपने आखिर में ये कही कि इससे जिंदगी में क्या तब्दीली आई है, तो हुजूर मुफ्ती साहब, कोशिश करना इंसान का काम होता है। अगर किसी चीज से तब्दीली नहीं आती तो क्या उस चीज को हम छोड़ दें? रोजाना मस्जिद का मुअज्जिन अजान देता है, हजारों लोग उसकी अजान सुनते हैं और चंद एक बंदे मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि अजान देना हम छोड़ दें क्योंकि लोग उस पर अमल नहीं करते? रोजाना उलमाए किराम दर्स व तदरीस करते हैं, जुमे के दिन हर मस्जिद के अंदर खुतबे दिए जाते हैं, तकारीर होती है, लोगों की इस्लाह की कोशिश होती है, लेकिन लोग उस पर अमल नहीं करते। इन जुमे की तकरीरों की वजह से माशरे के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, लोगों ने रिश्वत नहीं छोड़ी, झूठ नहीं छोड़ा, तो क्या हम ये जुमे के खुतबे छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होता। इंसान का काम है कोशिश करना, हम अपनी ड्यूटी अदा करते रहेंगे, तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, बाकी मामला अल्लाह पे, अल्लाह उनके दिलों को दुरुस्त कर ले और तब्दीली भी आ जाए। इसलिए माल इस बात को बहाना बनाकर महफिल मिलाद को रोकना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। दूसरी बात मुफ्ती साहब ने यह कही है कि उसमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो गैर शरई होते हैं, मसलन काबे शरीफ या रोज़ा पाक की तस्वीर बनाकर उसका तवाफ किया जाता है, मौसीकी की अंदाज में नातें पढ़ी जाती हैं। तो गुजारिश ये है कि जो चीज नाजायज है उसको हमारे उलमा भी नाजायज कहते हैं, उसको हम भी रोकते हैं। तवाफ तो कहीं नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह बात बहरहाल होती है कि लोग किसी जगह मुमकिन है मौसीकी पर पढ़ते हो नात, उमूमन होता नहीं है, हमने नहीं देखा, दफ बजाकर पढ़ते हैं जो कि सुन्नत है, लेकिन वो भी बहुत कम होता है, अक्सर मुझसे भी मना करते। लेकिन अगर किसी जगह कोई गैर शरई काम हो रहा हो मिलाद के नाम पर, तो इंसाफ का तकाजा यह है कि उस गैर शरई काम को रोकना चाहिए, और हमारे उलमा भी उसे रोकते हैं, मना करते हैं, हम खुद मना करते हैं। उस गैर शरई काम को रोकना चाहिए, न ये कि हम शरई काम को छोड़ दें कि चूंकि गैर शरई काम इसमें कोई बंदा करता है तो लिहाजा हम शरई काम भी छोड़ दें। ये जायज नहीं, ये मुनासिब नहीं है। देखिए शादी होती हैं, शादियों के अंदर लोग नाचते भी हैं, गाने भी बजाते हैं, औरतें नीम उरिया हालत के अंदर फिर रही होती हैं, मखलूत महफिल होती है। तो क्या किसी ने कहा है कि आप शादी करना छोड़ दें इसलिए कि इसके अंदर ये गैर शरई काम होते हैं? तो हम तो ये नहीं कहते, कोई भी नहीं कहता कि शादी ना करें, हम ये कहते हैं कि शादी के अंदर जो गलत काम है इनको रोके। तो लिहाजा किसी जगह भी अगर कोई महफिल मीलाद के नाम पर, जुलूस मीलाद के नाम पर कोई भी गैर शरई काम करता है, उस गैर शरई काम को रोकना चाहिए। हम भी रोकते हैं, हम भी उसे मना करते हैं, आप भी उसे मना करें, उसे रोकने की बात कहें। लेकिन इसकी आड़ के अंदर महफिल मीलाद को रोकना या जुलूस को रोकना या इसे बुरा भला कहना, यह मेरे ख्याल में किसी सूरत के अंदर मुनासिब नहीं है, और ये किसी भी आलिम दीन के लिए मुनासिब नहीं है कि इस तरह की गुफ्तगू करे। खुसूसन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसी हस्ती जो कि बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में सबको मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि
ہم اہل سنت بریلوی مسلک میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور محفل منعقد کرتے ہیں، اس میں تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بچپن کے، جوانی کے، سیرت کے واقعات، نبی کی سنتیں ذکر ہوتی ہیں، درود شریف ہوتا ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، آخر میں لنگر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو ہمارے کچھ بھائی علماء دیوبند میں سے کہتے ہیں جی یہ ناجائز ہے، لیکن بالکل یہی کام سیرت النبی کے جلسے میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی صورت، سیرت اور سنتیں ذکر کی جاتی ہیں، دعا ہوتی ہے، لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے، ممکن ہے صلاۃ السلام نہ پڑھا جاتا ہو، لیکن اس کا نام سیرت ہوتا ہے، اس کا نام میلاد ہوتا ہے، صرف نام کا فرق ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اس کو آپ جائز کہتے ہیں، اس کو آپ ناجائز کہتے ہیں، یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر بھی علماء کا جو فریضہ ہے، جو حق کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں بھی اچھا کام ہو، اپنے کریں یا غیر کریں، اس کی اچھائی کی تعریف کرنی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور جہاں بھی کوئی برائی ہو، برا کام ہو، وہ اپنے کریں یا غیر کریں، اس برائی کو روکنا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔